السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رانا عمران کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ 300 یونٹ تک بجلی سستی، فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کے خاتمے سے 75% صارفین مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم 10,000 میگا واٹ شمسی و پون توانائی کے منصوبے منظور۔ یہ پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی چاہتا تھا ملک ڈیفالٹ کر جائے، کے پی حکومت کا خط آئی ایم ایف کو مل گیا، پنجاب کا باقی تھا، ان کی آڈیو لیک ہو گئی۔ یہ مہنگائی کے حوالے سے خبر ہے مہنگائی 47 سال کے بلند ترین سطح پر، اگست میں 2.4% اضافہ، سالانہ شرح 27.3% ہو گئی۔ توہین عدالت کا فیصلہ خلاف آنے پر پی ٹی آئی کا ہنگامہ رائی کا منصوبہ۔ ایف بی آر نے اپنے ماہ اگست کا 499 ارب ریونیو ہدف عبور کر لیا۔ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈرائیں دھمکائیں، دہشت گردی مقدمات بنائیں، چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یو اے ای سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر طیارہ کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ آرمی چیف کا راجن پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات۔ شہباز شریف اپنی 72ویں سالگرہ کے دن اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کریں گے، بڑی گل ہے جی۔ عمران خان انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش، ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع۔ سپریم کورٹ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ یہ اہم خبروں میں لکھا ہے خیبر پختونخوا 2 بچوں میں پولیو وائرس، رواں سال 17 بچے متاثر ہوئے۔ جنگ ستمبر 1965 کے فضائی مارکے کی دستاویزی فلم جاری۔ یہ نون لیگ کے طلال چودھری صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار مجھ سے نواز شریف کے خلاف بیان لینا چاہتے تھے۔ یوسف رضا گیلانی کے خطاب کے دوران سٹیج ٹوٹ گیا۔ یہ سیاسی لیڈروں کے سٹیج آج کل بہت ٹوٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی ان کی جو نیچے لکڑی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، وہ گر پڑتی ہیں، اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ پچھلے دنوں مریم بھی اس طرح سے، مریم نواز جو ہیں وہ بھی گر پڑی تھی، سٹیج ٹوٹ گیا تھا ان کا۔ اس سے پہلے خان صاحب بھی ایک دفعہ گرے تھے۔ مشکل میں پاکستان کے ساتھ ہیں، سیلاب متاثرین کی مدد جاری رکھیں گے، امریکی سفیر۔ پارکو ریفائنری توسیع، ابوظہبی $100 ارب سرمایہ لگائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری، مزید 27 جاں بحق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمران خان کی سوچ ملک اور ملک دشمن ہے، یہ شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ دریائے سندھ کے کنارے سے 11 ماہ کے بچے کی نعش برآمد۔ سائنسدان مریخ کی سطح پر آکسیجن بنانے میں کامیاب۔ پاکستان میں 7,000 سے زائد گلیشیئرز جو پگھل کر سیلاب بن رہے ہیں۔ کھاد کی فروخت کے ڈیجیٹل نظام کے خلاف ڈیلروں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرہ علاقوں کے طالب علموں کے لیے خصوصی تعلیمی پیکیج دینے کا فیصلہ۔ حکومت فوج اداروں کو مل کر امدادی کام کرنا ہو، نفیسہ شاہ یہ کہہ رہی ہیں۔ سینئر ماہر قانون بیرسٹر صلاح الدین صاحب فرما رہے ہیں عمران اڑے رہے تو معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن عمران کو معافی جمع کرانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ سیلاب زدگان کے نام پر آٹے کی اسمگلنگ کے اسکینڈل کا انکشاف۔ پنجاب میں فوری بلدیاتی انتخابات یقینی بنائے جائیں، چیف الیکشن کمشنر کی چیف سیکرٹریوں کو ہدایت۔ یہ جوان اسلامی کے امیر سراج الاقصیٰ فرما رہے ہیں ریلیف کے بجائے حکومت نے پیٹرول بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں۔
جی ڈی اے کی خاتون ایم این اے کا سیلاب فنڈ میں تنخواہ دینے سے انکار۔ یہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں جی آغا سراج درانی، ان کے متعلق خبر ہے شکارپور میں آغا سراج درانی کو سیلاب متاثرین نے گھیر لیا، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہ کرکٹ کے والے سے خبر ہے جی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق بھی انفٹ، دائیں گھٹنے پر گیند لگی جس کی وجہ سے ان کا گھٹنا سوجن کا شکار ہو گیا۔ قومی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج مزید 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ یو ایس اوپن ٹینس اسام الحق منیر ڈبلز کے دوسرے فائنل میں پہنچ گئے۔ آسٹریلیا کا T20 ورلڈ کپ اور دورہ بھارت کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج کی طرف۔ علی گیلانی کی برسی مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، قبر تک مارچ کرنے سے روک دیا گیا۔ تائیوان کی فوج نے پہلی بار چینی ڈرون مار گرایا۔ سیلاب پر قابو پانے کے لیے بڑے ڈیموں کی تعمیر ضروری ہے، عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ۔ سرکاری اداروں میں اخبارات کی بندش ختم کرنے کی کوشش کروں گا، مفتہ استعمال کب کریں۔ سیاسی منظر نامہ، طاہر خلیل صاحب کا کالم ہے جی، کہتے ہیں عمران خان نے معذرت کی، نہ شرمندگی کا اظہار کیا۔ بھارتی پنجاب میں چرچ کی توڑ پھوڑ کے بعد سخت کشیدگی۔ ملائیشیا سابق خاتون اول کو رشوت ستانی پر 10 سال قید کی سزا۔ ساہیوال ڈی پی او آفس میں ماہانہ کارکردگی اجلاس، کسی بھی جرم کے اندراج مقدمہ میں قطعاً تاخیر نہ کی جائے۔ ساہیوال ڈی پی او نے متعدد ایس ایچ اوز تبدیل کر دیے، قصور کرنٹ لگنے سے خاتون جام بیٹا زخمی۔ یہ آ گیا جی بزنس والا پیج۔ ڈالر مزید سستا، سونا مہنگا، اسٹاک مارکیٹ میں معمولی تیزی۔ لاہور میں 4 سڑکوں کی تعمیر و توسیع کا فیصلہ۔ ایف بی آر تاجر برادری سے مشاورہ جاری رکھے گا۔ ایل ڈی اے ون ونڈو سیل پر سروس ڈیلیوری بہتر کی جائے، ڈی جی۔ لاہور چیمبر میں پاسپورٹ دفتر 15 دن بند رہے گا۔ زر مبادلہ ذخائر میں 11 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے جی۔ سیلاب کی آڑ میں ایل پی جی بلیک میں فروخت ہو رہی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے کلو کا اضافہ ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یہ ادارہ آ گیا جی، اور یہ باقی سب جو ہیں یہ کچھ لوکل خبریں ہیں، کچھ اشتہار لگے ہوئے ہیں۔ یہ دینی پیج کا ہے۔ یہ سیاستدانوں نے لافانی جیلی فش کے راز جان لیے، ایرانی وزیر خارجہ کا بلاول کو فون ریلیف کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ بھارت سے تجارت کا فی الفور کوئی ارادہ نہیں، پاکستان۔ فن لینڈ کا اسلام آباد میں سفارت خانہ، بمبئی میں قونصلیٹ کھولنے کا اعلان۔ آج کل بس اتنا ہی جی۔ اپنے گرد و نواح کے دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔